عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دین سے متعلق باتوں کو میں لے کر آیا ہوں، تو جس کا ٹائٹل ہے کلمہ طیبہ کے معنی۔ برادران اسلام، آپ کو معلوم ہے کہ انسان دائرہ اسلام میں ایک کلمہ پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اور وہ کلمہ بھی کچھ بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہوتا، صرف چند لفظ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ان الفاظ کو زبان سے ادا کرتے ہی آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا۔ پہلے ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب کا مستحق تھا، اب اس کا پیارا ہو گیا۔ پہلے دوزخ میں جانے والا تھا، اب جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ اور بات صرف اتنے ہی پر نہیں رہتی، اسی کلمہ کی وجہ سے آدمی اور آدمی میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ جو اس کلمے کے پڑھنے والے ہیں وہ ایک امت ہوتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں وہ دوسری امت ہو جاتے ہیں۔ باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے تو گویا باپ نہ رہا اور بیٹا نہ رہا۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو ورثہ نہ ملے گا، ماں اور بہنیں تک اس سے پردہ کرنے لگیں گی۔ غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس گھر کی بیٹی بیاہتا ہے تو وہ اس کی اولاد تو اس گھر سے ورثہ پائے گی، مگر یہ اپنی سلب کا بیٹا صرف اس وجہ سے کہ کلمہ کو نہیں مانتا، غیروں کا غیر بن جائے گا۔ گویا یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اس کلمہ کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحم کے رشتے بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اتنا بڑا فرق کیوں؟ اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ اتنا بڑا فرق جو آدمی اور آدمی میں ہو جاتا ہے، یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمہ میں ہے کیا؟ صرف چند حرف ہی تو ہیں، لام، الف، ہے، میم، واو، سین، اور ایسے ہی دو چار حروف، اور ان حرفوں کو ملا کر اگر منہ سے نکال دیا تو کیا کوئی جادو ہو جاتا ہے کہ آدمی کی کایا پلٹ جائے؟ آدمی اور آدمی میں بس اتنی سی بات سے زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، تم ذرا سمجھ سے کام لوگے تو تمہاری عقل خود کہہ دے گی کہ فقط منہ کھولنے اور زبان ہلا کر چند حروف بول دینے کی اتنی بڑی تاثیر نہیں ہو سکتی۔ بت پرست مشرک تو ضرور سمجھتے ہیں کہ بس ایک منتر پڑھ دینے سے پہاڑ ہل جائے گا، زمین شق ہو جائے گی اور چشمے ابلنے لگے گی، چاہے منتر کے معنی کی کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تاثیر بس حرفوں میں ہے۔ وہ زبان سے نکلے اور طلسمات کے دروازے کھل گئے، مگر اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ یہاں اصل چیز معنی ہے۔ الفاظ کی تاثیر معنوں سے ہیں۔ معنی اگر نہ ہو اور وہ دل میں نہ اتریں اور ان کے زور سے تمہارے خیالات، تمہارے اخلاق اور تمہارے اعمال نہ بدلیں تو نرے الفاظ بول دینے سے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اس کے معنی مطلب کو ہم دل سے مانے اور زبان سے اقرار نہیں کریں گے۔ اس بات کو میں ایک موٹی سی مثال سے تمہیں سمجھاؤں۔ فرض کرو تمہیں سردی لگتی ہے، اگر تم زبان سے روئی لحاف پکارنا شروع کر دو تو سردی لگنی بند نہ ہوگی، چاہے تم رات بھر میں 1,00,000 تسبیحیں روئی لحاف کی پڑھ ڈالو۔ ہاں، اگر لحاف میں روئی بھروا کر اوڑھ لوگے تو سردی لگنی بند ہو جائے گی۔ فرض کرو کہ تمہیں پیاس لگ رہی ہے، اگر تم صبح و شام تک پانی پکارتے رہو تو پیاس نہ بجھے گی۔ ہاں، پانی کا ایک گھونٹ
लेकर पी लोगे तो कलेजे की सारी आग फौरन ठंडी हो जाएगी। फर्ज करो कि तुमको नज़ला बुखार हो जाता है। इस हाल में अगर बिनफ्शा गाओ ज़बान की तस्बीहें तुम पढ़नी शुरू कर दोगे तो नज़ले बुखार में कुछ भी कमी ना होगा। इन दवाओं का जो शानदार बना के पी लोगे तो नज़ला बुखार खुद भाग जाएगा। बस यही हाल कलमे तोयबा का भी है। फ़कत 6-7 लफ्ज़ बोल देने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता कि आदमी गैर मुस्लिम से मुसलमान हो जाए, नापाक से पाक हो जाए, मरदूद से महबूब बन जाए, दोजखी से जन्नती बन जाए। ये फ़र्क सिर्फ इस तरह होगा कि पहले इन अल्फाज का मतलब समझो और वह मतलब तुम्हारे दिल में उतर जाए। फिर मतलब को जानबूझकर जब तुम इन अल्फाज को ज़बान से निकालो तो तुम्हें अच्छी तरह ये एहसास हो कि तुम अपने खुदा के सामने और सारी दुनिया के सामने कितनी बड़ी बात का इकरार कर रहे हो और इस इकरार से तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। फिर ये समझते हुए जब तुमने इकरार कर लिया तो उसके बाद तुम्हारे ख़यालात पर और तुम्हारी सारी ज़िंदगी पर उसका कब्ज़ा हो जाना चाहिए। फिर तुमको अपने इस दिलो दिमाग में किसी ऐसी बात को जगह ना देनी चाहिए जो इस कलमा के ख़िलाफ़ हो। फिर तुमको हमेशा के लिए बिल्कुल फ़ैसला कर लेना चाहिए कि जो बात इस कलमा के ख़िलाफ़ है वह झूठी है और कलमा सच्चा है। फिर ज़िंदगी के सारे मामलात में ये कलमा तुम्हारा हाकिम होना चाहिए। इस कलमा को इकरार करने के बाद तुम काफिरों की तरह आज़ाद नहीं रहोगे, जो चाहो करो, बल्कि अब तुम इस कलमा के पाबंद हो। जो वो कहे उसको करना पड़ेगा और जिससे वो मना करे उसको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह कलमा पढ़ लेने से आदमी मुसलमान होता है और इस तरह कलमा पढ़ने की वजह से आदमी और आदमी में इतना बड़ा फ़र्क हो जाता है जिसका जिक्र मैंने अभी तुमसे किया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।